موضوع سخن ہے شان امام حسین، کیونکہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے تارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم ولادت 5 شعبان المعظم کو ہے، یعنی اسی مہینے کی 5 تاریخ کو۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ نواسے ہیں کہ جن کو خالق رب العزت نے بڑی ہی فضیلتوں سے نوازا۔ آل بیت اطہار کی اگر شان کی بات کریں، سیرت کے عنوان کی بات کریں، تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے کہ اگر آج ہم تک آل بیت اطہار کی محبت کی باتیں پہنچی ہیں تو یہ کردار ہمارے صحابہ کا ہے، کردار نبی کے صحابہ کا ہے جو ہمارے سر کے تاج ہیں، کیونکہ صحابہ اور آل بیت اطہار یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں، جو ان کو جدا کرتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، جو ملاتا ہے رب اس کو دنیا میں بھی بقا عطا فرماتا ہے، قیامت میں بھی بقا عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ آج اگر ہم اپنے کسی بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کے دل کے اندر آیا اسلام کی پختگی ہے کہ نہیں، تو اس کو تھوڑا سا کریج کے دیکھ لیں کہ صحابہ کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے، آل بیت اطہار کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے، بندے کی اصل پتہ چل جائے گی۔ کیونکہ اگر وہ آل بیت اطہار سے پیار کرنے والا ہوا تو کنفرم ہے وہ صحابہ کے قدموں سے لگنے والی خاک کو بوسہ دینے کو اپنا سعادت سمجھے گا، اور اگر صحابہ سے پیار کرنے والا ہے بندہ مومن، وہ تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک آل بیت اطہار سے محبت کے دامن کو وابستہ نہ کر دے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے آئے مقدسہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق رب العزت نے فرمایا فَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ شروع کے ابتدائی جملے جو ہوتے ہیں ان کو بڑی غور سے سماعت فرمایا کریں، کیونکہ پوری تقریر کا مقصد ہوتا ہے شروع والے اور اینڈ والے جو کلمات ہوتے ہیں۔ اب خالق رب العزت نے فرمایا فَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکا جائے گا، ان سے سوال کیے جائیں گے۔ مولا کن کو روکا جائے گا، کہاں روکا جائے گا، روکنے والا کون ہوگا، جو سوال پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا۔ اب 4 چیزیں ہیں، خالق نے واقفوہم، انہیں روکا جائے گا، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ مولا کنہیں روکا جائے گا، کہاں پر روکا جائے گا، روکنے والا کون ہوگا، پوچھا کیا جائے گا۔ اب جن کو روکا جائے گا وہ امت محمدیہ ہے، جن کو روکا جائے گا وہ امت محمدیہ ہے، اور جس جگہ پہ روکا جائے گا وہ پل صراط ہے۔ اور کون روکے گا، رب کے فرشتے روکیں گے۔ کیوں روکیں گے، پوچھیں گے ہاں بھائی جنت میں جانے کی جلدی ہے، یہ تو بتا نبی کے یاروں، نبی کے آل بیت اطہار کے ساتھ پیار بھی تھا یا نہیں تھا، گزر کے جو جا رہا ہے۔ اب فرشتے امت محمدیہ کو روکیں گے، پوچھیں گے بتا دنیا میں نیک عمل تو کر گیا آ گیا، لیکن یہ بتا میرے نبی کے قربا کے ساتھ تجھے محبت بھی تھی یا نہیں تھی۔ اگر تو قربا کے ساتھ محبت تھی، اب قربا میں سرکار کا گھرانہ بھی ہے، سرکار کا یارانہ بھی ہے، سرکار کا گھرانہ بھی ہے، سرکار کا یارانہ بھی ہے، سرکار کی آل بیت اطہار بھی ہے، سرکار کے صحابہ بھی ہیں۔ اب فرشتے پوچھیں گے ہاں امت محمدیہ یہ بتاؤ نبی کے دامن سے تو جڑ گئے تھے، لیکن ان دو گھرانوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا تھا۔ جنت میں جانے کی جلدی نہ کرو، جنت میں تب جاؤ گے جب نبی کی آل سے پیار ہوگا، نبی کے اصحاب سے پیار ہوگا۔ اب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کرو تو کٹا ہوا نہ پڑھا کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا، جب درود پاک پڑھو جو شامل نہ کر کے بیٹھو، جب میری ذات پہ درود پاک پڑھا جائے تو کٹا ہوا نہ پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کٹا ہوا کا کیا مطلب، سرکار نے فرمایا ادھورا نہ پڑھا کرو۔ ادھورے کا کیا مطلب، سرکار نے فرمایا نامکمل نہ پڑھا کرو۔ آقا پھر کیسے نامکمل ہے، کیسے ادھورا ہے، کیسے کٹا ہوا ہے، اور کون سا درود ہے جو
آل کا تذکرہ لازماً کیا کرو. اگر کوئی میری آل کا تذکرہ نہیں کرتا، مجھ پہ درود بھیجتا ہے، درود پہنچ جاتا ہے لیکن وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، تو جب بھی مجھ پہ درود پڑھو تو مکمل پڑھو، کامل پڑھو، اکمل پڑھو، پورا پڑھو، ادھورا نہ پڑھو. اب اس سے آگے چلیں. حضرت امام حسین، امام علی مقام، سید الشہداء، امام الشہداء سے عشق رکھنے والوں، آج ہر بندے کے دل کی یہ چاہت ہے کہ میں اپنے بچوں کو پنجاب کالج آف گروپ کا جو ہے وہ نصاب پڑھاؤں، میں فلاں کالج کا اپنے بچوں کو نصاب پڑھاؤں، فلاں مغربی کلچر اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دوں. میں نے کہا تجھے یونیورسٹیوں کے نصاب کا پتہ ہے، کالجز کے نصاب کا پتہ ہے، لیکن کبھی تو نے مدینے والے کا نصاب پڑھانے کی بھی کوشش کی ہے؟ یہ مدینے والے کا نصاب کون سا ہے؟ میں نے کہا سن، خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سرکار نے فرمایا حب نبیکم، میری محبت سکھاؤ. حب نبیکم، میری محبت، یہ مدینے والے کا نصاب ہے. حب نبیکم، میری محبت کو سکھاؤ. یا رسول اللہ دوسری چیز کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا حب آل نبیکم، میری آل کی محبت سکھاؤ. یا رسول اللہ تیسری چیز کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا حب علی تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو رب کا قرآن سکھاؤ. میری محبت، میری آل کی محبت اور رب کے قرآن کی محبت. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ مدینے والے کا نصاب پڑھائیں گے، خدا کی قسم بوڑھے والدین در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، بہن بھائی آپس میں لڑیں گے نہیں. کیوں؟ جب نصاب ہم نے مدینے والے کا پڑھا دیا اور بدھی کے اندر یہ بات شامل کر دی کہ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کی فرمانبرداری کرنی ہے تو ٹوٹ کے کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے حقوق کو وابستہ رکھنا ہے. تو جو مدینے والے سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کی محبت کا دم بھرتے ہوئے وہ صحابہ کے کردار کو دیکھے گا کہ صحابہ نے اپنی خان کی زندگی کو کیسے گزارا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو نصاب مدینے والے کا پڑھائیں گے کہ نبی کی آل بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، نبی کے صحابہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، اور رب کے قرآن کی جب محبت سکھائیں گے تو دنیاوی کتابوں کی محبت سے قرآن کی محبت بڑھ کر سکھائیں گے تو بچوں کو پتہ چل جائے گا یہ کتابیں عام ہیں، یہ دنیا میں رہ جائیں گی، یہ رب کا قرآن ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ساتھ جائے گا، جنت میں بھی ساتھ جائے گا. یہ ہے مدینے والے کا نصاب، مدینے والے کا نصاب. اب حضرت امام حسین، امام علی مقام، حضرت ام فضل سرکار کی چچی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر خدمت ہوئی. عرض کی اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات عجب خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا، وہ میری گود کے اندر آ کے گر گیا. سرکار نے فرمایا چچی یہ پریشانی والا تو خواب نہیں ہے، یہ تو خوشخبری والا ہے، یہ تو خوشی والا ہے. چچی نے عرض کی وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو رب کائنات بیٹا دے گا اور اس بیٹے کی پرورش ہے میری چچی تو کرے گی، میرے بیٹے کی پرورش تو کرے گی. تو یہ خواب سچا ہوا. اب جب سرکار علیہ السلام کا نواسا حضرت امام حسین، امام علی مقام اب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے. حضرت امام حسین کو پکڑا، کان میں اذان بھی خود مصطفیٰ نے دی ہے، کان میں اذان بھی خود مصطفیٰ نے دی ہے، اور گھٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ نے دی ہے، کھجور کی نہیں دی، شہد کی نہیں دی، اپنی وہ زبان جس کے بارے میں خالق فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو میرا حکم ہوتا ہے میرا مصطفیٰ وہی بولتا ہے. سرکار علیہ السلام نے وہ زبان اقدس امام
حسین کے منہ میں ڈالی اور گٹی دے دی. یہ ہے حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرکار علیہ السلام کے غلاموں نبی علیہ السلام فرمایا الحسن والحسین اسمان اہل الجنہ، میرے دونوں نواسوں کے نام یہ جنتی نام ہیں. کائنات حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک یہ کبھی بھی کسی نے بھی یہ نام حسن و حسین نہیں رکھا. تاریخ کے قرآن کھنگال نے سب سے پہلے نبی کے نواسوں کا نام رکھا گیا حسن اور حسن اور انہیں ہی کہتے ہیں حسنین کریمین. اور سرکار علیہ السلام کے غلاموں یہ بھی اگر سوال کر لیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل بیت اطہار سے اگر کوئی محبت کرے تو ملے گا کیا؟ اگر سوال پیدا ہو جاتا ہے یار اگر میں یہاں کام کرا تو میں میرا فائدہ کی لگے. عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم آل بیت اطہار سے محبت کریں ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے گا. فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان نے لکھی اور مختلف مفسرین اور محققین اور محدثین نے اس کو روایت کیا. سرکار علیہ السلام کے غلاموں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں میری آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرے گا 7 انعام ملیں گے. کتنے؟ آل بیت اطہار کی محبت کتنی جگہ کام آئے گی؟ کتنی جگہ 7 جگہ. سب سے پہلے جب بندہ دنیا سے جائے گا تب کام آئے گا. جب دنیا سے جائے گا تب کام آئے گی. اور جب بندہ قبر میں پہنچے گا تب کام آئے گی. اور جب نشر ہوگا قبروں سے اٹھایا جائے گا تب کام آئے گی. جب حشر کا میدان لگے گا تب کام آئے گی. اور جب اعمال نامہ ہاتھ میں تھمایا جائے گا تب کام آئے گی. پل صراط سے گزارا جائے گا تب کام آئے گی. اور جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے تب کام آئے گی. یہ ہے آل بیت اطہار کی محبت. جو دنیا میں آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کر کے جاتا ہے وہ مومن ہو کے دنیا سے جاتا ہے. پکا مومن ہو کے کامل مومن ہو کے دنیا سے جاتا ہے. اور جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تب بھی سرکار کی آل سے محبت کرنے والا جب جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ عام نہیں جا رہا. یہ وہ ہے جس نے دامن صحابہ کو بھی تھامے رکھا تھا, دامن آل بیت اطہار کو بھی تھامے رکھا تھا. اب جب قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں تب بھی سرکار کی آل بیت اطہار کی محبت کام آتی ہے. اور سرکار علیہ السلام کے غلاموں نبی علیہ السلام کا فرمان دوسری حدیث سے بات نبی علیہ السلام نے فرمایا من صنع الی اہل البیت فرمایا جو بندہ میری آل بیت اطہار کے لیے کچھ کر جائے. کچھ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آل بیت اطہار کبھی بھی ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں. مگر تمہیں پتہ چل گیا من صنع الی اہل البیت میری آل بیت اطہار کے لیے جس نے کچھ بھی کر دیا اس کے گھر میں راشن پہنچا دیا, اس کے گھر میں راشن پہنچا دیا. اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی میری نسبت کو دیکھا, اس کی مشکل کو دور کر دیا. اس کو کسی دنیا کے جھنجٹ میں پھنسے ہوئے دیکھا نکال دیا. قربانی کے موقع پر میری آل بیت اطہار کے لیے کچھ کر دیا. یا رسول اللہ پھر ملے گا کیا؟ فرمایا کافتہ الی یوم القیامہ. پھر اسی جانی ہے تے قیامت میں اسی جانی ہے حشر دا میدان جانے. ہاں کہدے واسطے جڑا ساڈی آل بیت اطہار واسطے کچھ کر کے چلا جائے. سرکار علیہ السلام کے غلام نبی علیہ السلام گزر رہے تھے. سرکار علیہ السلام کی کانوں میں آواز پڑی کہ سیدہ خاتون جنت کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. نبی علیہ السلام گئے, جا کے کہا بیٹی فاطمہ کیا معاملہ ہے, بچے رو کیوں رہے ہیں؟ سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے, فاقے چل رہے ہیں. بات وہی آ جائے گی. پھر من صنع الی اہل البیت سرکار علیہ السلام آئے
سرکار نے فرمایا میرے صحابہ من صنع الی اہلہ، جو کچھ کرتا ہے. اب سرکار نے السلام کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھانا لائے، کھانا لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیری دنیا کا نگہبان، تیری کیوں کہہ لیں تیرے لیے دنیا میں اللہ کافی ہے. تیرے لیے دنیا میں دینے والی ذات مشکل کشا، دینے والی ذات خالق رازق اولاد دینے والا اللہ ہے. فرمایا تیرے لیے دنیا میں اللہ کافی ہے اور آخرت میں محمد مصطفیٰ کافی. میں تو نے میری اہل بیت اطہار کو یاد رکھا، میری اہل بیت اطہار کے لیے کچھ کر دیا. اب دنیا کی پرواہ کو چھوڑ دے اور رب جانے تو جانے قیامت کی پرواہ بھی چھوڑ دے. میں جانوں میرا خدا جانے. تیسری حدیث پاک عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ بھی فتاوی رضویہ کے اندر ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو اپنی اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین. کیوں؟ بچیاں دے بچے بندے کو بہت پیارے ہوتے ہیں. حالانکہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں محبوب نے فرمایا فاطمہ الزہرا منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن جب سوال کیا گیا سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، حسین مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں. نبی علیہ السلام کے غلاموں سرکار نے فرمایا میرے نواسوں سے پیار کرو، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ابو بکر فرمایا جس نے میرے نواسوں سے پیار کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے پیار کیا، جس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے پیار کیا اس نے رب سے پیار کیا. جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی پالی، اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ویر رکھا اس نے رب کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. اب سرکار علیہ السلام کے غلاموں نبی علیہ السلام سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی اہل بیت اطہار سے پیار کرے گا وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ اب سرکار علیہ السلام کے غلاموں سنیے گا سوال کرنے والے صحابہ ہیں. آج لوگ تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت اطہار میں پیار ہی نہیں تھا. میں نے کہا تو نے صحابہ کی سیرت تو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے شان اہل بیت اطہار کو سمجھا ہی نہیں ہے. شان اہل بیت اطہار بیان کرنے والی زبان مصطفیٰ کی ہے، اور جو سوال کرنے والی ذات ہے وہ صحابہ کی ہے، اور جن کے تذکرے ہو رہے ہیں اسے اہل بیت اطہار کہتے ہیں. اب کی یا رسول اللہ جو آپ کی اہل بیت اطہار سے پیار کرے گا اسے صلہ کیا ملے گا؟ اس کو یوں کہہ لیں اب کی من احبنی ومن احب ہذین یعنی الحسن والحسین وآباہما وامہما کانا معی درجۃ یوم القیامہ. یہ بھی فتاوی رضویہ کے اندر ہے. 4 حدیثیں ہیں. سرکار نے فرمایا من احبنی جو مجھ سے محبت کرے، ومن احب ہذین یعنی الحسن والحسین وہ میرے نواسوں سے پیار کرے، حسن و حسین سے، وآباہما اور ان کے باپ علی المرتضیٰ سے پیار کرے، وامہما ان کی ماں فاطمہ سے پیار کرے. صلہ کیا ملے گا؟ کانا معی وہ ہمارے ساتھ ہوگا، درجاتی یوم القیامہ قیامت کے دن. جو اہل بیت اطہار سے پیار کرے گا وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ سرکار کے ساتھ ہوگا، سرکار کے گھرانے کے ساتھ ہوگا. یہ شان ہے ان کی جو اہل بیت اطہار سے محبت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتے ہیں. 5ویں حدیث، اس کے بعد انشاءاللہ سخاوت کا واقعہ. 5ویں حدیث، 5 تندے نامیاں، 5 تندے حق 4 یاندنامیاں، 4 پوریاں، 5 تندے شان کیونکہ سرکار کا گھرانہ ہے اور سرکار کے گھرانے کی نسبت کی ہے 5 تن، اور 5 تن کی نسبت سے آج کی 5 حدیثیں. 5ویں حدیث سرکار علیہ السلام اِنَّا لِلَّهِ ثَلَاثُ حُرُمَاتٍ میں بے شک اللہ کے لیے 3 چیزیں حرمت والی ہیں. 3 چیزیں حرمت والی تو بہت چیزیں ہیں لیکن ان
کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرمت الاسلام، اسلام کی حرمت، اسلام کا جو محافظ بن جائے یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ دوسری بیٹھے ہو، عرض کی گئی یا رسول اللہ دوسری، فرمایا وہ حرمتی جو میری ناموس پہ پہرا دے، جو ناموس مصطفیٰ پہ پہرا دے، عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹ جائے، کٹ جائے، مر جائے، جو میری ناموس پہ پہرا دیتا رہے وہ رب کو بڑا پسند ہے۔ اب کی گئی یا رسول اللہ تیسری چیز کون سی ہے؟ میں وہ حرمت اہل بیتی، میری اہل بیت اطہار کی بات۔ تین چیزیں ہیں یہ، تین چیزیں، اور بات وہی ہے یہ تین چیزیں ہمارے اندر، ہماری اولاد کے اندر تب آئیں گی جب نصاب مدینے والے کا پڑھائے گا، جب نصاب اسی لگے ہیں اصل میں دوڑے مائیاں دے کہ کان دے مولوی ہاتھ رکھے دے بس سور چاک دے دے سی واہ 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 کر دیے۔ تقریر دا مطلب واہ واہ کرنا نہیں ہوندا، تقریر دا مطلب ہوندا سبق حاصل کرنا، سانو سمجھ بھی آوے کہنے والا کیا کی رہے، اسی صرف وہی روش تے لگے ہیں ٹھیک ہے جی ساڈے کنا دا چسکا پورا ہونا چاہیے، باقی پیسے سی سٹ کے تے ہو جاندے رہنا۔ اصل میں بات وہی ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے، محبوب کا فرمان کہتا ہے۔ انہاں پانچ حدیثاں جڑیاں میں سنائیاں ہن تم آ کر کے سنائی ہون تے کداں سناؤں کہ تین چیزوں کا ادب سکھا ہونا ہے، اکال تیاترا تین چیزوں کا ادب سکھا، کہانی تو نہیں نہ ہے کوئی، رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، نکل آؤ اس جھنجھٹ چوں باہر، سیکھنے والے پاسے آؤ، اور دین ادو سمجھ آئے گا جب اسی سیکھنے والے بن جائیں گے، سیکھنے والے جب بن جائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اعلیٰ حضرت نے فسانوں ایک پیغام دیتا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ جنہوں ساڈا سارا کچھ اپنے مصطفیٰ واسطے ہو جائے اور مصطفیٰ واسطے سارا کچھ ادو ہوئے گا جنہوں اسی نصاب مدینے والے نہ پڑھیں، نصاب مدینے والے نہ اپنے بچوں کو پڑھاواں گے، ساڈے بچوں کو پھر پتہ چل جائے گا کہ معاشرے دے اندر زندگی گزارن دا صحیح طریقہ کی ہے، صحیح طریقہ کی ہے، بڑیاں دے آداب کی نے، استاداں دے آداب کی نے۔ ہاں اگر کوئی بڑا سمجھا دے کہ وہی گل مننی کداں، باپ سمجھا دے وہی گل مننی کداں، اگر کوئی دوست بیلی سمجھا دے وہی گل مننی کداں، اگر اسی امام حسین دے نال محبت کردے ہیں نا پھر امام حسین والی کردار کو پڑھن دی کوشش بھی کریے تے عمل دی کوشش بھی کریے، چاہیے کہ نہیں؟ جڑا بندہ کہتا چاہیے تو پھر ایک بار سبحان اللہ تے کہہ دو سبحان اللہ۔ روضہ رسول جس جگہ ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، کسی کو اعتراض ہو تو حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ روضہ رسول جس جگہ پہ ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا، مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ جس جگہ پر ہمارے نبی کا روضہ ہے وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ۔ اب سوال ذہن میں یہ آئے گا وہ کیسے؟ سادہ سی مثال پہلے کی ہے، فقہ کا اصول ہے
ہے۔ ہم اس حسین سے محبت کیوں نہ کریں جس کا بابا علی المرتضیٰ ہے، اور ہم اس حسین سے محبت کیوں نہ کریں جس کا نانا مصطفیٰ ہے۔ ہم اس حسین سے محبت کیوں نہ کریں جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ہم اس حسین سے محبت کیوں نہ کریں جس کی بہن زینب ہے، اور ہم اس حسین سے محبت کیوں نہ کریں جس حسین کا شہزادہ امام زین العابدین ہے۔ تیرا دل بڑا بھی حسین ہے، تو کہتا ہے سنی امام حسین سے محبت نہیں کرتے، سن ہم تو یہ کہتے ہیں تیرے دل بڑا بھی حسین ہے، غم عاشقہ بھی حسین ہے، صف برزخی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، اور جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے ضمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ اور سنو وقت کے جدیدیوں، سنو وقت کے جدیدیوں، سنو شبر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، ہمارا صاحبہ بھی حسین ہے۔ جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، ہمارا صاحبہ بھی، ہمارا صاحبہ بھی حسین ہے۔ کیوں؟ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے پیر میرا، حسین ہے پیر میرا، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار ویر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من، اور کیوں نہ مانے ہم اس حسین کو کہ حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے محل گراتا، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت، حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو۔ اب سننا تو صرف یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ اہل بیت اطہار ہے، میں نے کہا اہل بیت اطہار سنی ایک دامن سے پکڑتے ہیں اور صحابہ کا دامن دوسرے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کیوں؟ الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، جو ان کو تھام لیتا ہے یہ دونوں اس کو گرنے نہیں دیتے۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو، جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جس کو تیر چلاؤں اس پہ تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں اسے پیر بناؤ۔ اور سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، وہ کربلا کا حسین شہزادہ، حسین جنتی جوان کیسا، ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ نظر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر سجدہ قضا نہیں ہے، حسین کی ہے نماز کیسی، حسین کا ہے دھیان کیسا، جدا ہے وہ دور تن سے مگر ہے جاری ابھی تلاوت، حسین کی ہے زبان کیسی، حسین کا ہے قرآن کیسا۔ یہ ہے امام حسین، اور آج ہم امام حسین سے تو پیار کرتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمیں قبول نہیں۔ حسین سے پیار تو ہے لیکن رب کے کلام کی تلاوت کرنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ یا تو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہنا چھوڑ دو، اگر اہل بیت اطہار سے محبت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہو تو پھر جو وہ کر کے دکھا گئے ہیں، جو بتلا گئے ہیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ اب سرکار علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ محدث ہیں سرکار کے، وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ روایتیں لینے والے ہیں۔ یہ صحابہ کا اہل بیت اطہار سے پیار ہے۔ آپ حضرت امام حسین سے کہنے لگے اے حسین اپنے جسم اقدس سے کپڑا تو اٹھائیے،
جس میں اقدس سے کپڑا کو اٹھائیے. اب حضرت امام حسین نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کا دل چاہتا ہے ابو ہریرہ آپ کے جسم اقدس کی اس جگہ پہ بوسہ دے جہاں مصطفیٰ دیتے تھے. یہ ہے سرکار کے صحابہ کا، سرکار کی آل بیت طاہر کے ساتھ پیار. اب سرکار علیہ السلام کے غلاموں، سائل آیا حضرت امام حسین کے پاس. سائل نے آ کے سوال کیا میرے اوپر قرض ہے. حضرت امام حسین امام علی مقام، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی میرا وظیفہ آ رہا ہے. وظیفہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آج ان کے ذہنوں میں بھی خدش ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ یہ کٹ آف کے اہل بیت طاہر کے ساتھ. میں نے کہا سن، حضرت امام حسین کی زبانی سننا. حضرت امام حسین کہتے ہیں شام سے امیر معاویہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ آ رہا ہے. تحفہ، اور جو دشمن ہو وہ تحفے نہیں بھیجا کرتے. اب سائل کو بٹھا دیا. کچھ دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کی خدمت میں جو نذرانہ بھیجا تھا وہ پہنچ گیا. 5 تھیلیاں تھی، وہ 5 تھیلیاں. اب ہر تھیلی کے اندر 1000 دینار تھا. ہر تھیلی کے اندر 5000 دینار تھے. آپ نے وہ اٹھائے سائل کو دے دیے، کہا یہ رے، اور دیر کی میں حسین تجھ سے معذرت کرتا ہوں. آج ہم کیا کہتے ہیں بھائی کل نوں آئی میں کڑا تیرے لے کے بجانا. یہ سخاوت ہے آل بیت طاہر. دعوے تو بڑے ہیں لیکن بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے. حضرت امام حسین آپ کی بارگاہ کے اندر حضرت اسامہ بن زید نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ میرے اوپر قرضہ ہے، بہن بھائی کی کوئی نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے، میرا آخری وقت ہے، میں کسی کا مقروض ہو کے دنیا سے نہ جاؤں. اب یہ بات بھی یاد رکھنا، جس نے کسی دنیا کے اندر رہتے ہو کسی کا مال دینا ہو نا وہ چلا جائے، بعد میں پڑا کی کہنے یار کوئی نہیں جڑا جانے والا سے چلا گیا بس ٹھیک ہے. نہیں، یہ حقوق العباد ہے. جو حقوق اللہ ہے وہ رب معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ بندے سے معافی نہ لے لے. اب سرکاری حدیث نے اٹھا کے دیکھ لو، سیاستہ بھری پڑی ہے. نبی علیہ السلام اس شخصیت کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو بندہ مقروض ہو کے مرتا تھا. سرکار فرماتے تھے پہلے اس کا قرضہ اتارو. اب جب فتوحات ہوئی تو سرکار اسلام نے اعلان فرما دیا، فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے اوپر قرضہ ہو تو ہمارے پاس آ جائے، ہم قرضہ ادا کریں گے. اب ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا یہ مقروض ہے، فرمایا تم پڑھ لو اس کا جنازہ، میں نہیں پڑھتا. مقروض بندے، مقروض جو ہے نا قرضہ لینا یہ صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی لیا ہے، صحابہ نے لیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اس کو واپس کرنا بھی لازمی ہے. اب نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرت اسامہ بن زید نے پیغام بھیجا، قرضہ کتنا تھا؟ 80 دینار. کتنا تھا؟ 80 دینار. اب حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا جاؤ غلام یہ لے جاؤ جا کے اسامہ بن زید کو دے آؤ، نہیں میں خود جاؤں گا، میرا بھائی ہے. اب حضرت امام حسین نے اس کو تھیلی میں ڈالا، اس کو چھپایا چادر کے نیچے. حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے اور جا کے یوں پکڑا دیا اور فرمایا بھائی رات گئے نا کوئی شخص آیا تھا، اس نے آج مجھے 80 دینار دیے تھے، میں حسین یہ نذرانہ ہے، میں بھی سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم جب تیرا پیغام پہنچا ہے نا میں سمجھ گیا یہ رب نے میرے بھائی اسامہ بن زید کے لیے بھیجے تھے. آج ہم چاہتے ہیں اس سے بھی لے لو یار، خود بڑے بندہ لاکھوں کمائے لیکن بندے کی نظر ہو یار ماڑا بندہ ایک اور 10 روپے بھی لگے، ابھی بھی لگے. خدا کی قسم دنیا میں اگر ٹھگی کر کے 2 نمبری کر کے کسی کا مال لے بھی لوگے رب تو دیکھ رہا ہے. یہاں مال کے بدلے مال ہے، ادھر مال کے بدلے اعمال ہے. دیکھ لو ادھر دینا ہے یا ادھر دینا ہے، ادھر دینا ہے. اور جو بندے جن کا مال کسی نے ضبط کیا ہوا ہے خدا کی قسم ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، وہ پریشان نہ ہوا کریں. دنیا میں صرف مال گیا ہے، بھروسے حشر جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. جو دنیا میں اپنے آپ کو وڈیرے سمجھتے تھے، دوسروں کا حق کھا جاتے تھے، کسی کا بھی حق کھاتے تھے، اب وہ سارے لائن میں ہوں گے. اب نیکیاں دیں گے تو جان چھوٹے گی، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو جس بندے کا حق مارا تھا اس کے گناہ ان کے ذمے میں آ جائیں گے. اس طرف میں جا تو جنت میں چلا جا، یہ جانے گا میں. اب حضرت امام حسین امام علی مقام 5 شعبان المعاصر آپ کا یوم ولادت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا نہیں اتنی
شعبان المعظم ہے، لیکن 5 شعبان المعظم کنفرم ہے، اور مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کی شائع کردہ کتب کے اندر بھی 5 ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی اور مختلف سیرت نگار جو ہیں انہوں نے بھی 5 شعبان المعظم ہی حضرت امام حسین امام عالی مقام کی لکھا ہے۔ اور خدا کی قسم آج ہم یہ چاہتے ہیں نا ہم حق کے ساتھ ہو جائیں، حق کے ساتھ ہو جائیں، حق کے ساتھ ہو جائیں، ہر بندہ چاہتا ہے حق کے ساتھ ہو جائیں۔ اور میں گل کرنے لگا جڑی میں کرنی سی آج اور جڑی میں کل بھی کیتی سی، کیڑا کیڑا بندہ کہندا سی حق نال ہو جائیے، کیڑا کیڑا بندہ کہندا مینوں امام حسین دے نال پیار ہے، اور جنوں امام حسین دے نال پیار ہے خدا دی قسم ہے، خدا دی قسم ہے او بندہ اتنا غیرت مند ہوئے گا، وہ دوجیاں دے نال نہیں بلکہ حق والے نال کھڑا ہوئے گا۔ اور حق والے کون؟ گل تھوڑے سامنے ہے کہ جس طرح تھوڑے حاصلہ کے اندر ایمان دے ڈاکو، عقیدے دے ڈاکو، مسجداں لٹنے والے بھی، تو خدا را اپنے عقیدیاں دی تحفظ واسطے، عقیدیاں دی سلامتی واسطے، اپنے بچیاں دے مستقبل واسطے سرکار دا فرمان ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، 3 چیزاں دا ادب سکھاؤ۔ اے اسی ادوں ہی سکھا سکاں گے جدوں معاشرے دے حالات ساڈے کنٹرول دے اندر ہون۔ لگام دوجیاں دے ہاتھ دے کے ڈرائیور سیٹ تے انہوں بٹھا کے آپ پیچھے بیٹھ جائیے، وہ دی مرضی جتنوں مرضی لے جائے، اس کر کے اپنے حق واسطے لڑ لیا کرو۔ گھر دے معاملات واسطے تو لڑنے ہیں نا، لیکن مسجد کا معاملہ کتنی دیر سے چل رہا ہے، اسی کے لیے یہ اپیل ہے کہ کل بروز ہفتہ 3 بجے حوالدار چوک دے اندر جیڑا بندہ کہندا سی حق دے نال کھڑا گے 3 بجے جہدے کول موٹر سائیکل لے کے آ جاوے، جہدے کول رکشا ہو ڈھلے پہ گئے یار، کوئی نہیں اپنی عیاشیاں واسطے بھی تو پٹرول پھونک دیں ہاں، کہ رب دے دین دی خاطر اسی پھونک لیں گے، ہو سکتا ہے ہی پھونک جائے ساڑھے کام آ جاوے۔ 4 بجے علی بابے دے اتھے جڑا ہے کٹ ہے مسجد دے معاملے دے اندر، کیونکہ کسی دے گھر دا معاملہ نہیں ہے، رب دے گھر دا معاملہ، کسی دے نام دا معاملہ نہیں، ساڑھے نبی دے نام دا معاملہ۔ اور حدیث پاک ہم نے سنائی ہے کہ سرکار نے سنا اِنَّا لِلَّهِ ثَلَاثُ حُرُمَاتٍ، رب دے نزدیک 3 چیزاں حرمت والیاں۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کی سرکار نے حرمت الاسلام، اسلام کی حرمت، اور سرکار نے فرمایا حرمتی میری حرمت، میری ناموس سے جڑا ڈٹ کے پہرا دے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور امام حسین امام عالی مقام، کون حسین؟ اسی آخری شعر پڑھ کے اس اپنی گفتگو مکمل کر دیں۔ کون حسین؟ رب کا حسین، سب کا حسین۔ کون حسین؟ تیرا حسین، میرا حسین، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ صوفیوں کا، وہ کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا۔ کون حسین؟ گلے امامت، نبی قبر تو نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف دعا، وقار مسجد، حسن سجدہ۔ کون حسین؟ خدا کا بندہ، رضا کا بندہ، وفا کا بانی، شہید اعظم، خلیفہ ثانی، کتاب جزلان کی ترجمانی، نبی کے دین کی کھری نشانی۔ کون حسین؟ حسین ایک دل نشین کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین کچلا کا خشک ساحل، حسین کچلا کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین پورا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو، حسین یزدان کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 4 سو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 4 سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، 4 گناہوں سے بھر گیا ہے، حسین شاعر لہو لہو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ اگر آپ بھی نام باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ صفحہ ہستی چاہے مٹ جائے
بجے کیڑا بندہ آئے گا؟ کیڑا بندہ کیوں؟ اپنے واسطے نہیں، اپنے بچیاں نے مستقبل واسطے، اپنے واسطے نہیں تے اپنے بچیاں نے مستقبل واسطے، اپنے واسطے نہیں تے اہل بیت اطہار تے صحابہ نو راضی کرنے واسطے تیاری سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق لم یزال ساڑھے انہاں نوجوانوں کی خیر فرمائے جڑے اس مشن تے کارآمد اور خدا انہاں محلے والوں بھی ہدایت دے یار۔ ادھرلے بندیاں نے ویڑا چکیا ہویا بچے نٹھے پھردے، خدا دی قسمیں کل بروز محشر تے ایدا نہ ہوئے ادھرلے بندے بھی کھڑے ہون تے ادھر بھی تے سونا محبوب ہاں بھائی محلہ تھوڑا سی محلہ او بولو بھی یار